کہاں ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے دیسی سیکولر خواتین و حضرات یہ تانے دیا کرتے تھے کہ تم روایت پسند لوگ تو ڈبیٹ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کبھی بیٹھو تو صحیح ہمارے ساتھ، تمہیں بتائیں کہ تمیز سے کیسے بات کی جاتی ہے، ریشنیلٹی کے ساتھ کس طرح سے گفتگو تعمیر کی جاتی ہے۔ اور کہاں یہ زمانہ کہ سائنسی اختلاف میں گالیاں اور بدتمیزی آ گئی۔ اسٹرکچر بڑا زبردست ہے، ایک سائنٹیفک ویڈیو، اس کے جواب میں سائنٹیفک ویڈیو، پھر اس کے جواب میں ایک ایسی ویڈیو جس کے اندر سائنس بھی ہیں اور گالیاں بھی ہیں، اس کے جواب میں بتایا گیا کہ آپ کی سائنس میں کیا غلطیاں ہیں، اور اس کے جواب میں پھر صرف گالیاں ہیں، بدتمیزی ہے۔ That's it. All it took. What couple of video exchanges. That's it. سوال ہمارا یہ تھا کہ اگر کچھ سائنسی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جتنے مرد ہیں ہمارا سلسلہ ایک ہی مرد تک جاتا ہے، جتنی عورتیں ہیں ان کا ایک عورت تک جاتا ہے، that seems to suggest کہ جو ریلیجن نے بات کہی تھی وہ ٹھیک ہے، تو اس کو پھر دبایا کیوں جاتا ہے؟ عظمیٰ رومی صاحبہ نے اس پہ کبھی ویڈیو نہیں بنایا مثال کے طور پہ کہ یہ بھی سائنس ہے، کبھی ایسا ریسرچ پیپر نہیں دکھایا، ٹیکسٹ بک بایولوجی میں یہ بات نہیں آتی۔ جو سائنس پاپولرائزرز خود کو کہتے ہیں، جو اصل میں ارتقائی ہیں، اور ارتقاء کا سائنس کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہوتا ہے جتنا عظمیٰ رومی صاحبہ کے اسکرپٹ رائٹرز کا سچائی کے ساتھ، بٹ اسٹل دے کلیم کہ جناب ہم وہ ہیں، جناب ہم سائنس کو پاپولرائز کر رہے ہیں۔ دیکھیں بیوی، آپ نے جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہے، الفاظ آپ کے ہیں، ریپوٹیشن آپ کی ہرٹ ہوگی، آپ کے ساتھ جو گروپ کھڑا ہوا ہوگا یا آپ کو جو لوگ لکھ کے دینے والے ہیں یہ آپ کے فیور میں نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے اسکرپٹ رائٹر ہیں تو میں ظاہر سی بات ہے کئی وجوہات ہیں نا، آپ حوالے ایسے دے دیتی ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا بیسکلی آپ کیا کہہ رہی ہیں، اور اگر ہم کوئی بھی اس طرح کی اگر کوشش کریں کہ آپ کو اس لیول پہ میٹ کریں جس لیول پہ آپ چاہ رہی ہیں کہ ہم ڈریگ ہوں، ریلیگیٹ ہو جائیں ہم، تو ہم آپ کو وہ ویڈیو چلا دیں، بار بار چلا دیں جس میں آپ نے فرما رہی تھیں کہ نیٹشے اور پتہ نہیں کتنے تھنکر ویسٹ کے جو ہیں وہ عقل کے خلاف امپیریسزم کا ترجمہ عقل کے خلاف ہیں، یا آپ کی وہ ویڈیو چلاتے رہیں جس میں آپ نے کہا کہ بغداد کا جب سقوط ہوا تو اس سقوط بغداد کے دوران نصیر الدین طوسی کو منگولوں نے آ کے رہا کیا، اور یہ ان کی بہت بڑی ایک خدمت تھی، جبکہ آپ جو حوالہ دے رہی ہیں اس میں بھی الموت کا ذکر ہے کہ قلعہ الموت جو کہ موجودہ ایران میں ہے، کئی 100 کلومیٹر کا فرق ہے، بات میں نے آپ کو بتائی بھی تھی، جہاں ایک طرف کوپرنیکس، گیلیلیو، ڈیکارٹ، اسپینوزا، ڈارون اور مارکس ریشنلزم کو پروموٹ کرتے رہے، تو وہیں لاک، برکلے، ہیوم، کانٹ، نیٹشے اور شوپنہاور عقل کی مخالفت کرتے رہے۔ طوسی کی یہ تزلیل صرف فتووں کی حد تک محدود نہیں تھی، وہ بیچارہ فلسفی بغیر کسی مقدمے کے 18 سال قید میں رہا اور بالآخر سقوط بغداد کے دوران ہلاکو خان کے ہاتھوں آزاد ہوا۔ لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو اسکرپٹ، آپ ظاہر سی بات ہے آپ کی اپنی تحقیق تو نہیں ہے، آپ کی تحقیق اگر اپنی ہوتی تو آپ کو بیسک جیوگرافی، بیسک ٹرمز، اصطلاحات یہ تو آپ کو پتہ ہوتی، آپ کو دے دیا جاتا ہے، آپ پڑھ دیتی ہیں، اینڈ آئی ایم اوکے ود اٹ، آئی ایم فائن، میں کوئی نہیں کہتا کہ آپ کو بہت محنت کر کے سارا کچھ بنائیں، بس یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ ضد نہیں کرتے، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ میں اور آپ مل کے، زین بھائی مل کے، ہم ایک نئی روایت قائم کر سکتے ہیں کہ اختلافات ایسے بھی کیے جا سکتے ہیں، بہت بڑے بڑے سائنسدانوں کیے ہوئے ہیں۔ اب آئنسٹائن اور بور کا جو تھا وہ آپس میں کیا ایسے تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط الفاظ کہہ رہے تھے، ویسے بھی اچھا نہیں لگتا۔ چلے چھوڑیں، اب آپ چھوٹی ہیں مجھ سے، لیکن ظاہر سی بات ہے میچور انف ہے کہ میں اتنا ہی چاہتا کہ آپ کو کوئی پیٹرنائزیشن اس میں لگے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات ایسے کی جاتی ہے۔ کانٹینٹ اپنا بے شک آپ اپڈیٹ کریں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ دوبارہ سے میں نے آپ کی گالیاں مائنڈ نہیں کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکولرز گروپوں میں مجھے گالیاں دی جاتی ہیں وہ اس سے بہت بڑی ہیں، لیکن ہم گالی کا جواب صبر سے دیں گے، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، البتہ آپ کو سوچنا چاہیے۔